جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، بڑی افسوسناک خبر آپ تک پہنچ چکی ہوئی ہے کل کی۔ وہ شہزاد اکبر صاحب پہ حملہ تھا، یہ ایک ہفتے کے اندر دوسرا حملہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آرٹیکل ہے جن زی کے بارے میں آرٹیکل لکھا ہے، زورین نظامی سم تھنگ لائک، مجھے نام پروناؤنس نہیں ہو رہا، معذرت اس بچے کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر وہ بہت گھوم رہا ہے اور اس میں باتیں کوئی ناجائز نہیں نکلیں، انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جو کہ غلط ہے، اور نظام جو ہے وہ موثر پورے کا پورا اپنے اوپر قابو پا چکا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شہزاد اکبر صاحب کا ہٹ کرنا، نشانہ بنانا بڑا انفارچونیٹ ہے۔ واقعات آپ تک جو پہنچے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ 31 تاریخ کی شام تھی، 4 بجے کا ٹائم تھا۔ 4 بجے کے ٹائم ان کے گھر پہ 2 حملہ آور آئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی، جس کی تفصیلات جو ہے وہ بیرسٹر صاحب نے بھی نہیں بتا پائیں گے، نہ وہ ہم بتا پائیں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن میں بہت سارے معاملات اس قسم کے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے وہ بیان کی جانی، یہاں تک کتنے لوگوں نے دیکھا، کہاں سے بھاگے، کس گلی سے بھاگے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ معاملات ایسے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ سنجیدہ معاملہ اس لیے کہ برطانیہ ایک بڑی پرامن سوسائٹی ہے، یہاں پہ اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شکار کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ ایک لائسنس ہوتا ہے اور ایک بڑا کنٹرول انوائرمنٹ میں جا کے آپ شکار کرتے ہیں، اور وہاں پہ فائر آرم یوز ہوتا ہے۔ اتنا سیف علاقہ ہے، اتنی سیف سوسائٹی ہے، اور ایسی سوسائٹی میں ایک ہی شخص کے اوپر بار بار حملے ہونا، اور وہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، اس کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کسی کے ساتھ، کوئی محلے میں لڑائی ہوگی، جائیداد کی پرابلم ہوگی، پیسے لے کے بھاگ گیا، یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے، یہ تیسرا حملہ ہے شہزاد اکبر صاحب عمران خان کے ایسوسیٹ ہیں، عمران خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے ناقد ہیں۔ ناقد ہونے کا بھی مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے اور اس کے جا کے جناب اس کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، مار پٹائی شروع کر دیں گے۔ یہ برطانیہ کی سرزمین کو پاکستان بنانے کی کوشش کی، افغانستان اور پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی ہی گندی اور گھٹیا اٹیمپٹ ہے کسی بھی شخص کی جانب سے پاکستان کی سرزمین کو، کیونکہ جب ایک ہائی پروفائل آدمی، ایک ایسا شخص جس نے عمران خان سے کام کیا ہو، جس کے لاکھوں سننے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، ایسے شخص کے اوپر جو اٹیک ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو اسی تناظر میں برطانیہ کی حکومت بھی دیکھے گی۔ لیکن برطانیہ کی حکومت کو بہت سارے جواب دینے پڑ گئے ہیں، ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ گئے ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے شہزاد اکبر صاحب کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں، جو کہ عسکری ادارے ہیں، ان کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، ابھی واضح نہیں ہے کس نے کیا، یہ نہیں کیا، شہزاد اکبر صاحب نے کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ میرے ساتھ جو پنجابی کا پروگرام ہوتا ہے وہاں بھی یہ بات ہوئی، اور عام یہ بات کر رہے ہیں، وہ پرائیویٹلی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن جو تانے بانے مل رہے ہیں، جو کہ انداز کیا جاتا ہے، وہ فیصل نصیر کا لوگ نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کا یہ کام ہے، وہ تشدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ والا جو معاملہ ہے، تشدد والا جو معاملہ ہے، یہ لنک کر گیا انفارچونیٹلی، رائٹلی اور رانگلی، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ عسکری ادارے ہیں۔ تو اس کے اوپر عسکری اداروں کو سوچنا ہے کہ ان کا نام کیوں آ رہا ہے، ان کی چیزیں کیوں آ رہی ہیں۔ محسن نقوی کو سوچنا ہے کہ ان کا نام کیوں آ رہا ہے، وہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اشتعال پھیلتا ہے، یا جس سے یہ انتقامی کارروائیوں کا تاثر ملتا ہے کہ وہ انتقامی کارروائی لیں گے، برطانیہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے انتقامی کارروائی لیں گے۔ یہ ان کو بھی سوچنا ہے، اور برطانیہ کو بھی سوچنا ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک عام شہری کے کو تو ایک طرف یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے عمران خان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور حکومت کا ناقد ہے، اور بڑے ہمبل پرسنالٹی کا آدمی ہے، صرف کتابیں پڑھنا، گھر میں کھانے شانے بنا لینا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز والا شخصیت ہے، اور پولیٹیکلی بھی ان کی کوئی اس قسم کی فیلیشن نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ تو ایسے شخص کو بار بار نشانہ بنانا، یہ بھی سوالیہ نشانہ برطانیہ کی حکومت کے لیے، اور ان کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہم یور لے گئے، اور بہت سارے پاکستانی اس وقت اس بات کے کنسرن ہے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں تھانوں کے اندر جو رپورٹس گئی ہیں، ان میں تمام لوگوں نے، عام بندوں نے یہ ویڈیوز بتائی ہیں کہ یہ جو محسن نقوی ہے وہ دھمکیاں لگاتا رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں لندن میں بیٹھا ہوں، لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ پھر شہزاد اکبر کا ناپسندیدہ ہائیسٹ لیول پہ ناپسندیدگی کا اظہار پاکستان میں کیا گیا، یعنی، اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں میں سے بہت ساروں کو دہشت گرد قرار دے کے، ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے کے ان کو سزائیں دے دی گئیں۔
30-35 سال کی سزائیں ان کو مجموعی طور پہ ہو گئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوالیہ نشان کریٹ کرتے ہیں بہت سارے. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ جو ہے نا، میں بڑے ہمبلی میں بغیر غصے کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیں ایک بات کو سوچنا ہے، تشدد جو ہے نا وہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے. تشدد کا جو عنصر ہے نا، بات چیت کو روکنے کا عنصر، وہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے. اور ایسے میں ایک نوجوان کی جو پکار ہے، جو زین کی، جو نورین نے جو آرٹیکل لکھا ہے، وہ اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اس آرٹیکل کو پروموشن اس لیے مل گئی کہ آپ نے اس کو نکلوایا، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا، اور اس میں کوئی باتیں غلط نہیں کی ہیں، کوئی غلط ایسی بات نہیں کی ہیں. میرا خیال ہے کہ میرے جیسی جنریشن جو کم از کم ہے، میں بہت بوڑھا تو نہیں ہوں، بہت پرانا بھی نہیں ہوں، لیکن ہمیں اب میرا خیال ہے بچوں کی طرف جانا چاہیے. اور جو مجھ سے بڑے ہیں، جو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کیا چاہتے ہیں، اور بچوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی طرف جو دھیان دینا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب عمران خان کا جو ایشو ہے یہ اب آگے ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے کرتوت، آپ لوگوں کا گند جو ہے، جو آپ نے پاکستان میں مچایا ہوا ہے، اس حکومت نے اور اس حکومت کے سہولت کاروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، عاصم منیر صاحب نے، تمام نے جو مل کے یہ گند مچایا ہوا ہے، یہ اب آگے ٹرانسفر ہو گیا. اب آپ سے اگر آپ 35-34 سال تک کی آپ کی حکومت کرنے کا آپ کا پروگرام ہے، رہنے کا پروگرام ہے، تو پیچھے سے جو نیچے آنے والے جو بچے ہیں، ہر 25 سال کے بعد ایک جنریشن چینج ہوتی ہے. جی جو 25 سال پہلے پیدا ہوتا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں جا کے 25, 26, 27, 28 میں جا کے وہ اپنی اگلی حکومتوں کو سنبھالتے ہیں، اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہوا ہے. آپ نے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے آپ نے ان کو دشمن بنا لیا ہوا. اب آپ شہر صاف کر دیں، دکانیں کرا کے روڈ چوڑی کر دیں، پینٹ کر دیں، بسیں چلا دیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا. لوگ آپ کی باتوں میں اب نہیں آنے والے. یہ پرانا سٹائل تھا کہ چلو جی 2-4 سال میں ذہن چینج ہو جائیں گے، 5-6 سال میں ذہن چینج ہو جائیں گے. یہ جو ایجنسیز کا ایک طریقہ کار ہے پاکستان کی حکومتوں میں، یہ جو ایک طریقہ کار ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پلینگ ود ٹائم، کہ ٹائم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری، لیکن یہ ہمارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. اب یہ سیٹ ہونے والے معاملات اب نہیں ہیں. اس وقت یہ معاملات سیٹ ہونے والے بالکل بھی نہیں ہیں. یہ معاملات جو ہیں اب بہت آگے جانے والے ہیں. اور زورین کی جو آواز ہے وہ ایک زورین نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں زورین ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں. آپ کو ان کی آواز سننی پڑے گی، آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. ان کی بات کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، پھینک نہیں سکتے. آخر میں سر سہیل افریدی نے جو موومنٹ سٹارٹ کی، جس طرح انہوں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا، اس نہایت ہی گھٹیا طریقے سے کہا کہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، ہم پارٹی سے پارٹی کون سی پارٹی، کیسی پارٹی؟ کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں کوئی تحریک انصاف، اگر یہ تحریک انصاف بیرسٹر گوہر والی تحریک انصاف ہے تو یہ کوئی تحریک انصاف نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس بوجھ کو اتار دینا بہت ضروری ہے. گوہر صاحب کو بھی اتار دینا بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے جو شیخ صاحب ہیں ان کو بھی، جو انفارمیشن سیکرٹری ہے ان کو بھی فارغ کر دیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے. ہمیں سہیل افریدی جیسے لوگ چاہیے، ہمیں نوجوان لوگ چاہیے، ہمیں ایسے چاہیے جو انتھوزیاسٹک ہوں. بیشک اس کی عمر فی الحال تھوڑی سی زیادہ بھی ہے تو، لیکن انتھوزیاسٹک ہے، بات کر سکتا ہے، وہ اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور سہیل افریدی کا دورہ کراچی، جو کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی شاندار اور بڑی حوصلہ افزا ہیں. کراچی کے لوگ تیار ہیں. اور اس وقت مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات بن چکے ہوئے ہیں، جس میں مہنگائی ٹاپ پہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے اس وقت ملک کے اندر. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. جو لوگ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، میرے تو چلو نہیں ہے تو کوئی، میں نے کسی کو کیا پیسے بھیجنا، میں نے تو کبھی بھیجے بھی نہیں ہیں. لیکن جو لوگ بھیجتے ہیں پاکستان، ان کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، یا پاکستان میں پرانے کو جاننے والے، کو صحافی، اب کچھ یار دوست بن گئے ہیں، کچھ چیزیں، ان سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ نہایت ہی خراب سچویشن ہے. ایسی سچویشن میں ابھی انٹرویو ایک آیا ان کا کسانوں کی حالت بہت بری حالت ہے. کسانوں کی حالت بہت بری ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کی آپ کی سچویشن بہت بری ہے. انویسٹرز آپ کے ملک کے اندر سے باہر جا رہے ہیں. 13 انویسٹر باہر چلے گئے ہیں اور آپ کو 13 اکاؤنٹس کی پڑی ہوئی ہے کہ 13 اکاؤنٹس برا بھلا کریں. بھائی آپ کو 13 اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ اپنا منہ صاف کریں، آپ اپنا منہ صاف نہیں کرتے. برہنہ بھائی جو پوزیشن بن چکی ہوئی ہے پاکستان کی اس وقت، ایسے میں تحریک کا چلنا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ملتے ہیں، یہ اس تحریک کا چلنا، مجھے لگتا ہے یہ کامیابی ہے اس کے اندر. کیونکہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو مزید برداشت کیا جا سکے. اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ عاصم منیر جو اس وقت طاقت حاصل کر رہے ہیں، جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو طاقت لے رہی ہے، وہ صرف اس بیس پہ لے رہی ہے کہ یہ اپنے بندے مار سکتی ہے اور اسرائیل میں جا کے اپنی فوجیں بھیجیں گے. یہ جو حکومت ہے، یہ اس چیز پہ رائے کر رہی ہے وار منی کے اوپر.
یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم باہر اپنے فوجیں بھیجیں گے، لوگوں کو جا کے ماریں گے تو ہمیں پیسے آئیں گے اور ہمیں دنیا کی سپورٹ ملے گی۔ یہ اس سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ملک تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ سپورٹ کس لیے ان کو چاہیے؟ وہ سپورٹ پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں ان کو چاہیے، ان کو پاکستان کی ترقی اور اس کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو یہ ساری سپورٹ اس لیے چاہیے کہ یہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ اب نظام اس طرح چلے گا نہیں۔ بات میں کر رہا تھا سہیل افریدی صاحب کی، سہیل افریدی کا جو دورہ ہے وہ جو اب جس راہ پہ چلیں گے، مجھے اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی حالت بالکل بھی ایسی نہیں ہے، ہر چیز تیار بیٹھی، پکی بیٹھی ہے، فلرشڈ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب ایران کا انقلاب آیا تو شاہ ایران کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، شاہ ایران وہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، نیچے اتنی خلقت، اتنی جبر کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور نیچے اتنی تیزی سے آیت اللہ خمینی کا میسج جو تھا وہ پہنچ چکا ہوا تھا کہ وہ ایک دم جب ابلا تو ان کو بھاگنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی اور لینڈ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ ایسی سچویشن مجھے لگتا ہے یہ کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اس سے بہتر، اس سے پہلے کہ یہ سارا کچھ ہو اور مزید چیزیں خراب ہوں، میرا خیال ان کو اب پل بیک کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کہاں تک پہنچا دیا ہوا ہے۔ ایسے میں سہیل افریدی کا آنا جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو تمام چاہے وہ اوورسیز کے چیپٹر ہیں، چاہے وہ باہر کے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہیں، وہ سارے چیپٹرز کو ایک دفعہ ری شفل کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوان قیادت، انتھوزیاسٹک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور مجھے لگتا ہے تبدیلی بالکل ہمارے قریب ہے۔ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، جس طرح برباد کر دی ہر ایک چیز، سوسائٹیاں برباد کر دیں، گھر تباہ کر دیے، یہ سارا کچھ کر کے آپ عمران خان کی آواز نہیں دبا سکے، نہ آپ عمران خان کی آواز کو دبا پائیں گے۔ دیکھیے میں پھر آخر میں ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ کہوں گا، یہ شہزاد اکبر کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کیا، یہ ایک نظریے پہ حملہ کیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کو تو آپ مار سکتے ہیں، نظر عباس کو تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن نظریے کو نہیں مار سکتے۔ یہ ڈیمیج نہیں کر پائیں گے آپ آئیڈیالوجی کو۔ آپ آئیڈیالوجی کو ڈیمیج کرنے کے لیے لوگوں کو جا کے افسر ملتے ہیں، چیزیں یہ اقرار الحسن جیسے لوگ آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جا کے آپ سیمینار کرتے ہیں، وہاں فوجی افسران جا کے بچوں کو مل رہے ہیں، یہ بھونڈی حرکتیں، اسٹوپڈ حرکتیں ہیں، یہ آئیڈیالوجی ختم نہیں کریں گے، یہ لوگوں کے اوپر حملے آئیڈیالوجی ختم نہیں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔